ہے سہم امام. سہم امام کے سلسلے سے کہا جاتا ہے کہ یہ سہم امام مجتہد جو جامع شرائع ہیں، جو ائمہ نے اپنے بعد جس کو منتخب کیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا توقی امام زمانہ نے، توقی امام زمانہ میں ہے کہ مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف نے ایک حدیث جو ہے ارشاد فرمایا تھا، فَأَمَّا الْحَوَادِثَ فَارْجِعُوا فِيهَا رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. اگر تم کو کوئی ایسا آنے فَأَمَّا الْحَوَادِثَ حوادث الواقعہ، تم کو اگر کوئی نئے مسائل پیش آ جائیں، جدید مسائل پیش آ جائیں، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا، تو تم رجوع کرو. اب وہ اخباریت کے کچھ جس کے اندر سمٹمز پائے جاتے ہیں، تھوڑے بہت کیڑے جو ہوتے ہیں نا، تو لوگ بولتے ہیں کہ مرجع کہاں سے آئے، مرجع کہاں سے لایا گیا. تو فَارْجِعُوا رجوع، تو جس سے رجوع کیا اس کو مرجع کہا جاتا ہے. جس سے رجوع کیا جاتا ہے اس کو مرجع کہا جاتا ہے. تو یہ توقی ہے. میں جی امام زمانہ کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی. جی خیر، میں بھی نکالتا ہوں انشاءاللہ، نکالنے میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، جس میں امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، جب کبھی تمہیں کوئی مسائل پیش آ جائیں، فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، تم جو ہے رجوع کرو ایسے افراد کی طرف جو ہمارے حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فَارْجِعُوا ان رجوع کرو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اس سے مراد مجتہدین کرام ہے، اس سے مراد مجتہدین کرام ہے. ٹھیک ہے، مجتہدین جو فتوے دیتے ہیں، جو ہے استخراج و استنباط کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں، یہ ہمارے شیعہ وہابی افراد کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حدیث میں تو یہ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، جو ہماری حدیثوں کی روایت کے اس میں فتوے کا لفظ کہاں پر ہے، حدیث بیان کرو بولا آپ کے مرجع کو. اچھا، اب کرونا وائرس میں جو کرونا وائرس آیا، پینڈیمک کا جو زمانہ آیا تھا، تو اس زمانے میں کہا گیا کہ بھائی دوری اختیار کر کے ایک آدمی کا فاصلہ ہو کے نماز پڑھیے. اب کیا آئمہ کے زمانے میں کرونا وائرس آیا تھا جو اس بارے میں آپ کو حدیث مل جائے؟ نہیں آیا تھا. تو آئمہ کے زمانے میں جو احادیث وبائی بیماری کے بارے میں آئی ہو، ان احادیث کو علیکم السلام لے کر کے ایسے کئی احادیث کو ملانے کے بعد ایک نتیجہ نکال کے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ایک آدمی کا فاصلہ چھوڑ کے یعنی ڈسٹنس مینٹین کر کے نماز پڑھیے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. ورنہ ایسے ڈسٹنس چھوڑنا مکروہ ہے. درمیان میں چھوٹا بچہ پہلی صف میں آ جائے تو مکروہ ہے. وہ افراد جو چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں، مکروہ ہے. کوئی مسافر ہے جس کے اوپر جو ہے قصر ہے نماز، اگر وہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھے، مکروہ ہے. تو یہ مسائل کو جاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، ہماری حدیث کو بیان کرنے والے. تو اب مراجع کرام سے بہتر حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں، جاننے والے کون ہیں، علم الحدیث رکھنے والے کون ہیں؟ کہ ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے 50 احادیث کو دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر ہمارے پاس جو شیعہ وہابی ہے، جس کو اخباریت، پہلے اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں، حالانکہ اخباری ایک الگ جو ہے عنوان ہے، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا میں. یہ اخباری نے فضولی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فضولی یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ مرجع جو ہے کیوں اپنی طرف سے فتویٰ، تو فتویٰ اس لیے دیتے ہیں، فتویٰ دیتے کس لیے ہیں کہ وہ جو احادیث ہیں سلسلے وار، یعنی ایک فتوے کو بیان کرنے کے لیے 50 احادیث کو انہوں نے کوئی اپنی جیب سے فتویٰ نہیں دیا ہے. قرآن اور حدیث کو ٹیلی کرنے کے بعد، استنباط و استخراج کرنے کے بعد جو نتیجہ ہاتھ لگا، اس نتیجے کو پیش کرنے کا نام فتویٰ ہے. ورنہ پھر حدیث کہلاتی. ڈائریکٹ حدیث لے کے حدیث کو کوٹ کرتے ہیں تو حدیث کہلائے گی. اور احادیث کو جو ہے اگر عوام الناس کے درمیان رکھا جائے تو ضروری نہیں کہ ہر حدیث جو ہے ہمارے پاس لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ کلام الامام امام الکلام، اماموں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. اور وہ سمجھنے کے لیے کم سے کم حوزوی دروس کو پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے. اردو میں کتابیں پڑھ لیے، ترجمہ کی ہوئی، پھر بولتے ہم تقلید نہیں کرتے. بھائی وہ جس نے
عربی سے اردو میں ترجمہ کیا، آپ وہی اردو کے ترجمے پہ اکتفا کر رہے ہیں، یعنی آپ وہ پڑھ کے تقلید کر رہے ہیں وہ بندے کی جس نے ترجمہ کیا۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ ڈائریکٹ اس زبان کو سیکھیں جس زبان کو ائمہ اہل بیت اطہار نے استعمال کیا، انہوں نے کس زبان میں اپنے احادیث کو پیش کیا، انہوں نے کس طریقے سے ہم تک باتوں کو پہنچایا، اس کو من و ان پڑھنا اور پڑھ کے سمجھنا۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک لفظ ہے فی، لفظ فی جو ہے وہ کئی معنی میں آیا ہے، لفظ با کئی معنی میں آیا ہے، با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، جو ہے بہرحال ایک ادبی بحث ہے پوری۔ تو ان ادبی بحثوں کو نہ پڑھے لکھے ہو، اور اس کے علاوہ ہماری جو 4 ایتھنٹک کتابیں ہیں، من لا یعز الفقی، اصول کافی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے اصول استفسار اور تہذیب، یہ 4 کتابیں ہماری ایسی ہیں جو شیعہ مذہب کی بیس ہے، پلرز ہیں، جن پہ شیعت کا جو مذہب ٹکا ہوا ہے۔ لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جو اصول کافی میں جو حدیث آ گئی، من لا یعز الفقی میں جو حدیث آ گئی وہ حدیث صحیح ہے، نہیں۔ ہمارے پاس باضابطہ جو ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ جنہوں نے من لا یعز الفقی لکھا ہے، انہوں نے پہلے پیج پہ لکھ دیا کہ بھائی احادیث جمع کرنا ہمارا کام ہے، باقی اس میں سے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث صحیح نہیں ہے یہ انتخاب کرنا، یہ معین کرنا، یہ علماء کام ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے سلسلہ دیکھا جائے گا راوی کا، جس میں علم رجال کہا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے کئی علوم کا پڑھنا ضروری ہے، ہم ان علوم سے آشنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر شیعہ وہابی علم رجال کا انکار کرتے ہیں کہ علم رجال نہیں ہے ہمارے پاس، جو حدیث ہے معصوم نے کہہ دیا اس کو ماننا ہے۔ تو معصوم کہے کیسے معلوم ہوگا یہ؟ اب آپ کے ابا تو بہرحال جو ہے نقل نہیں کیے کہ آپ کے ابا نے ان کے ابا سے، ان کے ابا نے ان کے ابا سے، کہ سلسلے روایت کو دیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہچاننا ہے کہ درمیان میں خدا نخواستہ کوئی اغیار اہل بیت تو نہیں ہے۔ معاویہ کے دور میں کئی ایسی حدیثیں جو جعل کی گئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ معاویہ نے اعلان کیا جتنی حدیثیں جعل کر کے لاؤ گے، ایک ترازو میں تو اپنی احادیث رکھنا، ایک ترازو میں سونا رکھنا، اور اس احادیث کے وزن کے اعتبار سے سونا لے جانا۔ کئی حدیث، اور خود سامنے کی ایک بات ہے، جیسے ابو ہریرہ نے جو ہے سامنے ایک حدیث گاڑ دیا تھا، ایک شخص نے کہا پیاز نہیں بک رہی ہے، اس نے کہا ابو ہریرہ میں پیاز بکا دو۔ وہ آیا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے رسول اسلام سے سنا تھا کہ جو کوئی اکا کی پیاس، یعنی مدینے کی پیاس، مدینے کو اکا کہتے ہیں، جو کوئی اکا کی پیاس مکہ میں کھائے اس پہ جنت واجب۔ اب جو نہیں بک رہی تھی نا، اب وہ پیاز ڈبل ریٹ میں بکنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جھاڑو مار کے نکال کے آخری ڈلی تک بیچا بیچارا۔ تو ایسے بھی جعل کیا گیا۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرجو فیہا الی روات احادیث نہ کہا گیا ہے، اس سے مراد مراجع کرام ہیں کہ جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور رجوع کس کی طرف کیا جائے؟ جو جامع و شرائع ہو، یعنی عالم ہو، بافضل ہو، باکمال ہو، مرد ہو، شیعہ ہو، تو وہ شخص کہ جس کے اندر وہ علوم اہل بیت اطہار سے آراستہ و پیراستہ ہو، اس شخص سے ہم رجوع کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا ہرگز نہیں، جاننے والے اپنے مقام پہ، نہ جاننے والے اپنے مقام پہ۔